بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے التماس ہے سورہ فاتحہ کا اپنے مرحومین کے لیے، اور بالاخص آج سید مطیع الحسنین مرحوم کے لیے سورہ حمد و توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بر محمد و آل محمد. پھر آپ سب سے التماس سے دعا ہے، دعا کریں خداوند عالم ملک العلماء حضرت علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے بجاہ النبی و اہل بیتہ الطاہرین. صلوات بر محمد. نہج البلاغہ میں ایک ارشاد ہے مولے متقیان کا. حضرت نے اپنے پیارے صحابی جناب کمیل ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور باہر صحرا میں لے گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر فرمایا: کمیل، یہ جو دل ہوتا ہے نا ایک ظرف کی مانند ہوتا ہے. اس ظرف میں
اچھی چیزوں کو خزانہ کرو۔ اور پھر حضرت نے علم اور علماء کی اہمیت اور فضیلت، ان پہ حضرت کا بہت طولانی خطبہ ہے جو نہج البلاغہ کی آج بھی زینت ہے۔ اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا یا کمیل، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جتنے ہی لوگ اب بھی دنیا میں بیٹھے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے عالم ربانی، دوسرا ہے متعلم علی سبیل النجات، اور تیسرا ہے حمد الرعاء اتباع کل نائک یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم۔ کمیل 3 قسم کے لوگ جہان میں بستے ہیں۔ ایک قسم ہے عالم ربانی، عام عالم نہیں۔ کیسٹیں تو ڈھیر ساری بھری ہوئی ہیں نا، ذہنی طور پہ علمی اصطلاحات سے تو آپ کو ڈھیر سارے لوگ آگاہ نظر آئیں گے، لیکن عالم ربانی، عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جو وہ بات کرتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنے پروردگار کی رضایت ملحوظ خاطر ہوتی ہے، وہ ذاتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ عالم ربانی، اور عالم ربانی کی جو ہمیں پہچان کروائی وہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت الحواریون لعیسی ابن مریم یا روح اللہ من نجالس؟ قال یذکرکم اللہ رؤیتہ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُ۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ میرے جد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے پوچھا۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے والے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، جس طرح سید الانبیاء کی محفل میں بیٹھنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی حواری تھے۔ حواریوں نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام سے، یا روح اللہ، اے روح اللہ، من نجالس، ہم کس کے پاس جا کے بیٹھیں؟ من نجالس، اسی سے مجلس بھی ہے، بیٹھتے ہیں نا ہم، اسی کو مجلس کہا جاتا ہے۔ من نجالس، کس کے پاس جا کے بیٹھیں؟ حضرت نے اس عالم ربانی کے اوصاف بیان کیے، اس کی خدمت میں جا کے بیٹھو، یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیدار تمہیں خدا یاد دلاتے ہے۔ بڑی بات ہے۔ کس مجلس میں جاؤ، کس کی مجلس میں جاؤ؟ جس کے پاس بیٹھنا تمہیں
خدا یاد دلا دے۔ دوسرا، یزید فی علمکم منطقو، بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اتنا سفر کر کے جو آئے اس کی محفل میں بیٹھے، چلو کوئی فائدہ تو ہوگا، کوئی چیز لے کے تو جائیں نا، کسی ایسے کے پاس نہ بیٹھے جو اگلا ہی دے کے جاؤں، نہ اس کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں کچھ دے، بولے تو علم اور حکمت کی بات، اور اس کے عمل کو دیکھو تو تمہارا دل بھی آخرت کے لیے کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس عالم کے عمل میں دنیا نہیں، ہمیشہ بات آخرت کی، عمل بھی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ ایسے کی محفل میں جا کے بیٹھو، مجلس میں جا کے بیٹھو، اور سید الانبیاء نے فرمایا اگر ایسا عالم اور اس کی مجلس نصیب ہو جائے اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وَاغْتَنِمُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهَا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔ علماء کی محفل میں بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، یہ عام نشست نہیں ہوتی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ انتہا ہے میرے بھائیوں، خدا نے دنیا میں بھی کچھ جنت کے مقام رکھے۔ خدا آپ کو مدینہ لے جائے حضرت کی زیارت پہ، آپ وہاں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے صفیں باندھتے ہیں نا، کئی گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، یا کئی دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے کہ چند منٹ انسان ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں وہ مقام ہے، مدینہ میں حضرت کے منبر اور گھر کے درمیان ریاض الجنہ، وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہ کتنا کریم ہے۔ کہتے ہیں کسی عالم کی محفل میں بیٹھ جاؤ، جنت کا باغ نصیب ہو جائے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جب آپ اس محفل عالم میں بیٹھیں گے نا تو رحمت خدا اس طرح تم پہ برسے گی جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے، یعنی اس محفل پہ خدا بند عالم کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یجلسون عندهم مذنبین، آ کے بیٹھے تھے تو گناہگار تھے، اور یقومون عندهم مغفورین لہم، عالم کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، اس کے صدقے خدا ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہم نے روایات میں پڑھا کہ اگر عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے، اس عالم دین کی برکت سے قبرستان کے گناہگاروں کے گناہ خدا معاف کر دے۔ قدر کرو، اتنا مقام تھا۔ سید الانبیاء نے فرمایا اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء، علماء کا احترام کرو چونکہ انبیاء کے وارث یہی ہیں۔ ایک حدیث تو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے اکرم العلماء
علماء کا احترام کرو، فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، چونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مجھے اس سے مراد درہم اور دینار وراثت نہیں ہے، اس سے مراد علمی وراثت ہے۔ مجھے بتاؤ آج اگر ہمارے پاس دین مبین کی شمع روشن ہے تو کہاں سے یہ ہم تک آئی ہے روشنی؟ علماء کے ذریعے آئی ہے، علماء کے ذریعے آئی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کہیں آپ کو دین کی شمع نظر آتی ہے تو میرے بھائیوں پیچھے علماء کرام کی محنت ہے۔ اور یاد رکھو اتنی مشکلات علماء نے برداشت کی اس علم کے حصول کے لیے کہ جو ہمارے تصورات سے بھی بلند ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیشہ یہ موجیں نہیں تھیں جو اب مدارس میں ہیں۔ خداوند عالم صحت و سلامتی دے علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ کو فرما رہے تھے جب ہم جلال پور میں پڑھتے تھے نا، وہ ایک روٹی ایک بندے کو ملتی تھی، ہم سیر ہو کے وہ نہیں کھا سکتے تھے، اسی جا کے نگیانے دے گوگلو پہلے کھاندے اسے۔ یہ میں نے خود ملک صاحب قبلہ سے سنا۔ پہلے وہ تاکہ روٹی آئے تو گزارا ہو جائے، اور اس جو اور بھوک میں پڑھے ہوئے علماء نے پاکستان کو بہت فائدہ دیا۔ وہ آپ نجف علی کیا ہے، یقین کرو جو لوگ وہاں سے نکلے، جاڑا صاحب خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے، علامہ حسین بخش صاحب جاڑا میرے استاد تھے، کچھ وقت ان کے قدموں میں حاضر ہوا حصول علم کے لیے دارالعلوم محمدیہ میں جب پرنسپل تھے۔ وہ کہتے تھے بیٹا ہماری حالت تو یہ ہوتی تھی کہ لوگ ہندوانا کھا کے کھوپا سٹتے آئے ایسی اس نو پکا کے کھاندے، اس طرح مشکل سے یہاں پہنچا۔ میرے قوم کے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے، قوم مقدسہ میں ایک بہت فاضل ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، علامہ محمد علی مدرس افغانی، بہت ملا آدمی، بہت ملا۔ یہ علم ناو بڑی لوگوں نے لکھی، سیبوئے نے لکھی، خلیل نے لکھی۔ بندے خدا یہ وہ انسان تھا کہ جب ان کی کتابیں ہمیں پڑھاتا تھا تو کہتا تھا بیٹا یہاں سیبوئے نے بھی اشتباہ کیا ہے، خلیل نے بھی اشتباہ کیا ہے، سیوطی نے بھی اشتباہ۔ اتنا مقررات سیوطی آپ نے پڑھی ہوگی یا کم از کم دیکھی تو ہوگی۔ یقین کرو اتنی محنت اور ان کے سفر علمی، مجھے سوشل میڈیا پہ میں نے آیت اللہ آصف موسمی، یہ جو چند سال پہلے جن کی وفات ہوئی، افغانستان کے مجتہد تھے، اور جب رشیا اور افغانستان کی جنگ تھی تو یہ بندہ افغانستان سے باہر آپ کے پاکستان کی سرزمین میں رول رہا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ایک علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کو وہاں پہ اپنا الکوثر میں، اور اس سے پہلے تو جامع اہل بیت تھا، وہاں یہ تشریف رکھتے تھے اور وہ جو ہے سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ آیت اللہ شیخ آصف موسنی اتنا بڑا مجتہد ہے اور محقق کہ بہار الانوار کی 110 جلد ہے۔ علامہ مجلسی نے علماء کی محنتیں آپ سنیں، 110 جلدیں حدیثوں کی علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس محقق آصفی نے، محسن آصفی مرحوم نے پوری 110 جلد کی تحقیق کر کے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔
بیت اللہ موسنی ہے، 110 جلدیں بہار، اور اس کی ہر حدیث میں تحقیق، اور راویوں کو دیکھنا، راوی ایک تھوڑا ہے، 18,000 راوی، یعنی اب سے لے کر جعفر صادق علیہ السلام تک، یعنی سیستانی سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک، یہ جتنے اس روایت کے راوی ہیں ان سب میں تحقیق کرنا کہ سچا کیڑا ہے تے کوڑا کیڑا ہے۔ علم رجال جس کو کہتے ہیں میرے بھائی، باتیں بنانا تو علماء کے خلاف بڑی آسان ہے، ایک مجتہد کو پتہ نہیں کتنے علوم میں پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے، کتنا عالم دین میرے بھائیو اور بزرگوں، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، اصول ہے، علم رجال ہے، علم کلام ہے، پتہ نہیں کتنا، علم تفسیر، ہر ایک علم مجتہد کو پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے۔ کافی سال پہلے علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے 5 سڑکی میں محرم پڑھنا ہے۔ آج سے تقریباً یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا آقا جی وہاں تو بڑے کرنل جرنل آتے ہیں چونکہ ساتھ ہی سارے وہ فوجی ایریا ہے، میں سادہ بیچارہ کیا وہاں بیان کروں گا، جٹ اور وہ بھی شاہ پور دے علاقے تھا۔ کہنے لگے نا مولانا مطمئن ہو کے پڑھو، سارے جاہل ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات سنائی مجھے، فرمانے لگے ایک بار ہم اکٹھے تھے، یہی جرنل ورنل بھی تھے، ایک میٹنگ تھی، تو ایک دو منہ چڑھا کے کہتے ہیں مولوی کیڑے ہوندے جنہاں انگلش بھی نہیں آندی۔ انہوں نے کہا تو شیخ صاحب کہنے لگے، میں فوراً بولا ہمیں تو فقط انگلش نہیں آتی نا، آپ کو نحو نہیں آتی، صرف نہیں آتی، منطق نہیں آتی، فقہ نہیں آتی، اصول نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی۔ میں نے سب گنے نا کہ ہم ایک علم حاصل نہ کر کے انسان نہیں ہیں، آپ درجنوں علم سے جاہل ہو کے اتنے بڑے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، منہ ڈنگا کریں دل میں اینو تو انگریزی نہیں ہوندی، شکر نہیں ہوندی، بھائی عربی آنی چاہیے جو قرآن کی زبان ہے نا، جو معصوم کے فرمان کی زبان ہے۔ اس میں کون سا فخر ہے کہ مجھے انگلش آنی چاہیے؟ آئے اچھی بات ہے، لیکن نہیں آتی تو کوئی اس میں عیب بھی نہیں ہے، اس کے بدلے مجھے قرآن جو آتا ہے، حدیث جو آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنے علوم میں تخصص حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی کسی درجہ اجتہاد پہ پہنچتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو وہ علامہ آصف موسنی رحمت اللہ علیہ اپنے، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ان کی ڈھیر ساری کتابوں کے حوالے علامہ محمد حسین نجفی مرحوم نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب اس مسئلے میں بڑے محتاط بھی تھے اور بڑے محقق بھی تھے۔ اپنے ڈھیر سارے عقائد کی کتابوں میں محسن آصف موسنی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ بات ان کی فلاں کتاب میں موجود ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آصف موسنی کا علمی قد کتنا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بھی اس محمد علی مدرس کے پاس نجف میں پڑھا ہے، اور میں فخر کر رہا تھا کہ شکر ہے میں بھی پڑھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں نے 2.5 مہینے پڑھا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دیا میں نے 1 سال پڑھا، لیکن جو میں نے 1 سال پڑھا ان کے 2.5 مہینے آگے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتابیں جو عام طالب علم 7 سال میں پڑھتا ہے،
آصف موسنی نے وہ 3 سالوں میں پڑھی، 3 سالوں میں۔ تو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اس کی آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنی ترقی؟ فرمانے لگے محنت۔ کسی نے کہا جی کچھ نابغہ لوگ ہوتے ہیں کیا؟ وہ تو نہیں۔ فرمانے لگے نابغہ بھی ہو محنت نہ کرے کس کام کا۔ یہ طالب علموں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائی جو مجھ جیسے ہیں، اور خصوصاً پھر انہوں نے اس پہ آیت پڑھی، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے اسے ہم اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے زور دیا کہ طالب علم کو فینا پہ فوکس رکھنا چاہیے۔ فینا طالب علم کا ہدف فینا ہونا چاہیے۔ فینا یعنی پڑھنا ہے تو للہ پڑھنا ہے، روٹی واسطے نہیں، روٹی دے اور ذرائع بڑے۔ فینا من جاہد فینا، جو ہمارے راستے پہ کوشش کرے گا ہم اس کو راستے دکھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی اور کام تم اپنی دنیا کے لیے بھی کر لو، وہ صحیح ہے، جائز ہے، تجارت کرو روٹی کمانے کے لیے جائز ہے، لیکن دین پڑھو روٹی کمانے کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں فینا ضروری ہے، فینا ضروری ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ انہوں نے پھر اپنے اس مصاحبے میں یعنی انٹرویو میں انہوں نے آغا محمد علی مدرس رحمت اللہ علیہ کا سفر علمی بیان کی۔ کہنے لگے وہ افغانستان سے آگے مشہد مقدس، یہاں کچھ وقت پڑھا، اب جی کرنے لگا کہ جاؤں میں جا کے نجف پڑھوں۔ کہنے لگے لیکن پیسے نہیں تھے کہ یہ سفر کس طرح کروں، مشہد سے نجف، پیسہ نہیں ہے۔ کیا کیا؟ مرحوم کے پاس جو چند درہم یا تومان تھے اس سے سودا خریدا۔ یہ خود بھی ہم نے بھی سنا ان سے، لیکن اتنا تفصیلی نہیں تھا، کہ جس میں سوئی، دھاگا، بٹن، کنگھی، شیشہ، سرما، یہ چیزیں خریدی۔ وہاں سے چلے اگلے دیہات میں فروخت کی، جو پرافٹ ہوا اس سے روٹی کھائی، پھر وہاں سے سامان خریدا، اگلے دیہات چلے، چلتے چلتے پورا سال لگ گیا نجف پہنچتے ہوئے، پیدل، کوئی شے نہیں تھی، کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ اب نجف پہنچے، نہ پیسہ ہے نہ لباس ہے، سفر کر کر کے جسم گندا، کپڑے پھٹے ہوئے، کرنی ہے معصوم کی زیارت بھی، تو کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو پاک کروں پھر اپنے پاک امام کی زیارت کروں۔ اب پانی نہیں ہے، حمام کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی آشنائی ہے نہیں، کہا چلا وادی السلام کی طرف، قبرستان آپ جانتے ہیں حرم کے قریب ہے، وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ پانی میسر آیا، وہیں لباس دھویا، نہائے، سخت پیاس لگی، جہاں سے پانی آ رہا تھا نا اس کو پیا۔ کہا جب پی رہے تھے تو کسی نے آگے کہا او بندے خدا پتہ ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، پیاس لگی ہے پی لیا ہے۔ کہا یہ آ رہا ہے جہاں میت کو غسل دیتے ہیں نا، یہ میت کے غسل کا پانی ہے۔ بڑا غمگین ہوا، دکھی ہوا، آیا امام کی زری پہ، کہتے ہیں مختصر زیارت پڑی، دکھی اتنا تھا نا، مختصر زیارت پڑی اور یہی کہا یا علی اپنے مہمانوں کو اسی طرح پانی پلاتے ہیں۔
یہ آج بھی سوشل میڈیا پہ یہ تقریر موجود ہے، چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں، میں نے صبح بھی دیکھا تھا۔ اپنے مہمانوں کو اسی طرح سیراب کرتے ہیں۔ اب گھر نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، باہر بیٹھ گیا وہ حجروں میں جو مقبرے ہوتے ہیں، بیٹھا ہے پریشان، کہاں جاؤں۔ اسی اثنا میں دیکھے ایک نوجوان سید زادہ آیا، ابا کبا میں ملبوس، اور کہا محمد علی افغانی تو ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا کدھر چلوں؟ کہا اس کو چھوڑو، میں آگے آگے تو پیچھے پیچھے۔ چلے آئے، پہنچے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ، اس وقت مرجع اعظم تھے، ان کی خدمت میں وہ سید زادہ لے آیا۔ سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا۔ سید ابو الحسن فرماتے ہیں محمد علی، امام کا ماشکی تو میں تھا، مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی تو نے شکایتیں شروع کر دی۔ یہ ہے کمرہ، یہ ہے تیری روٹی، مطمئن ہو کے پڑھ۔ وہاں جو پڑھا تو اس درجے پہ پہنچا۔ خمینی ہے مجھ شکن نے پوچھا تھا، یہ بھی ہمیں خود سنانے لگے، میں نے خود سنا مدرسہ امام صادق میں درس میں بیٹھا تھا، کہنے اس وقت آؤ خمینی آئے تھے، انقلاب آ چکا تھا۔ کہا خمینی مجھ شکن نے مجھ سے پوچھا محمد علی کیا پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا دن کو طالب علم کو شرح امثلہ پڑھاتا ہوں، رات کو سرداب میں مجتہدوں کو پڑھاتا ہوں۔ جو محنت کرتا ہے یہاں تک پہنچتا۔ اور یہ بھی وہ استاد فرما رہے تھے، اس کے پاس پھر بھی یہ گزارا نہیں ہوتا تھا، اس نے مشینیں لیں، سلائی والی مشینیں، اپنے بال بچوں کو بھی لے کے دیں، خود بھی مشین چلاتے تھے، بال بچے بھی چلاتے تھے، تب مہینے کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ اس طرح لوگ بڑھے اور علم آ گیا آج تیرے اور میرے سامنے، آسانی سے نہیں، پیچھے اتنی محنت ہے، اتنی محنت۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں قدر کرو، اگر اس گئے گزرے دور میں کوئی علمی شخصیت مل جاتی ہے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، خدا کے لیے علماء کو تنہا نہ چھوڑو۔ اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے وقار علماء کو مجروح مت کرو، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے معصوم نے، فرمایا سیاتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب۔ ایک وہ زمانہ آئے گا لوگ علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے جس طرح بھیڑ بھیڑیا سے دور بھاگتی ہے۔ قریب نہیں ہے کہ چھوڑو اے وہابی نے، انہاں دیاں گلاں نہ سنو، اے امریکائی ایجنٹ نے، سعودیہ دے ایجنٹ نے، اس قسم کے لغویات۔ فرمایا بھاگیں گے دور، اور فرمایا اگر ایسا کریں گے تو ان کے اوپر 3 عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ 3 عذاب۔ پہلا کیا؟ یرفع اللہ البرکہ من مولہم یا من اموالہم، اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کے اوپر ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، مریں گے تو بے ایمان ہو کے مریں گے۔
کو ایمان بتانا تھا علماء نے، ادھر تو گیا نہیں، مگر جاہل بتائیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کل بھی میں بات کر رہا تھا وہاں سرگودا جمعہ پہ، بھلا ہو ان لوگوں کا میری کھری بھی سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا معیار یہ بن چکا ہے کہ آج ایک جاہل کہتا ہے کہ فلاں عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس سے بڑا بھی کوئی بحران ہونا ہے کہ جاہل لوگ نہ مدرسے گئے، نہ علم دوست، نہ کتاب پڑھی، وہ بتاتے ہیں فلاں عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے، فلاں کا عقیدہ خراب ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو وہاں وہ میرے نمازیوں میں سے بھی یہ کہہ رہا، مولانا صاحب آپ مطمئن رہیں، آپ کو تو ہمارے سرگودے والے کہتے ہیں بڑا ملنگ مولوی ہے۔ میں نے کہا میری اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ تم مجھے ملنگ کہو۔ یا تو ملنگ کا معنی بدلو نا، اگر ملنگ کا معنی یہی ہے کہ بھانگ اور وہ دوری اور ڈنڈا، نہ نماز نہ روزہ، تو ایک طالب علم کو ملنگ کہنا اس سے بڑی گالی کیا ہے؟ ہم ملنگ نہیں ہیں، ہم دین کے طالب علم ہیں، اور طالب علم کا مقام لکھا ہے شہید ثانی نے رحمت اللہ علیہ نے منیت المرید، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلم، جو دنیا میں رہ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے، ایک دینی طالب علم کی زیارت کر لے۔ جنت تھوڑی تک ہی نہیں پہنچی، آدھیں دال کھان دیں، بدبخت دال کھان دیں لیکن حلال کھان دیں۔ یہ میرا اپنا جملہ ہے، آپ دال کھاتے ہیں لیکن الحمدللہ حلال کھاتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ دیکھے طالب علموں کی طرف، دینی طالب علموں کی طرف دیکھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعِلْمِ إِلَّا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ۔ سید الانبیاء قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا۔ ایک طالب علم کتاب اٹھا کے جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا اجر ایک قدم پہ عبادت سنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَدِينَةً، اور خدا مند عالم اس طالب علم کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کرتا ہے۔ دوسرے نو کوٹھے مل سے طالب علم نو پورا شہر مل سے۔ جتنی ترقی کرو گے نا میرے بھائی زیادہ سے زیادہ کمرہ ملے گا وہاں پہ، طالب علم بن کے جاؤ گے جنت میں ایک شہر ملے گا تمہیں۔ اور پیغمبر خدا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے، تیری تک نہیں پہنچی، تیری تک نہیں پہنچی۔ اور امام علی زین العابدین کے سامنے طالب علم آتا تھا، حضرت کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بوصیت رسول اللہ، اور رسول کی وصیت پہ عمل کرنے والے آ، تیرے استقبال کے لیے زین العابدین کھڑا ہے۔ قدر کرو،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے بھائیوں کا بزرگوں، بن اللہ، اگر خداوند عالم نے موقع دیا ان کی خدمت کرو اور خدمت کو اپنے لیے ذریعہ آخرت سمجھو۔ میں 6 مہینے کے قریب یہاں دیوبند مدرسہ میں رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا چودھری غلام رسول، یہ ذاکر غضنفر گوندل مرحوم کے دادا تھے۔ چودھری غلام رسول میں 1973-74 میں کچھ وقت وہاں گیا۔ جب جاڑا صاحب کو مدرسے والوں نے نکالا تو ہم احتجاجاً مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں دیوال کے مدرسہ میں داخل ہو گئے، ناصر العلوم میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ جاڑا صاحب جیسا مدرس کہاں سے ملے؟ اس وقت تفسیر کا درس لکھ رہا تھا یہ عالم دین، تفسیر لکھ رہے تھے انوار النجف، اور صبح سویرے درس قرآن دیتے تھے۔ وہاں سپیکر بھی، اس وقت سپیکر کی تو پابندی نہیں ہوتی تھی۔ جب سرگودھے والوں نے نکالا نا ٹرسٹ کدی ایڈے سونے کام بھی کر دی کہ جاڑا صاحب جیسے استاد کو ٹرسٹ نے نکال دیا۔ کیوں؟ بھائی یہ مجلسہ ڈھیر پڑھ دیں تے درس تھوڑا دیں دیں، لیکن یاد رکھو جس دن انہوں نے مجلس پہ جانا ہوتا تھا، نماز صبح کے بعد درس پڑھا کے جاتے تھے۔ اگر اس وقت نہیں پڑھاتے تھے، پڑھ کے آتے تھے مجلس تو پھر پڑھاتے تھے۔ ان کے درس کی ایک چھٹی بھی نہیں۔ اور میں نے یہ عملی درس ان سے سیکھا ہے۔ یقین کرو آپ کی بچیاں میرے پاس امانت ہیں، اگر میں نے جانا ہوتا ہے نا تو نماز صبح کے بعد درس پڑھاتا ہوں۔ آج بھی میں نماز صبح کے بعد اپنے پورے 7 درس پڑھا کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فریضہ ہے، اس کو نبھانا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جاڑا صاحب درس دیتے تھے، کو ہفتہ گزرا نا درس نہ ہوا تو وہ 18 ملاق والے اہل حدیث آ گئے مدرسے میں۔ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں درس تفسیر ہوا کرتا تھا تو وہ اب نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا جی ان کو مدرسے والوں نے نکال دیا ہے۔ کہنے لگے او بدبختو، یہ اہل حدیث کہہ رہے تھے، او بدبختو، او بے قدرے ہو، ہم سرگودا کے اہل حدیث علماء سارے 18 ملاق کی مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے اس عالم دین کا درس تفسیر سنتے تھے۔ ایسے علماء قدر کرو میرے بھائی اور بزرگوں، علماء کی، طالب علموں کی۔ چودھری غلام رسول کی میں بات کر رہا تھا، بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ اور وہ اس وقت انگریز ایک وہ سفید پوش بناتے تھے نا، سفید پوش، وہ بڑا آدمی جو اچھا خوش لباس ہوتا تھا اور خوش صورت بھی ہوتا تھا، انگریز اس کو ایک رتبہ دیتا تھا، ان کے پاس وہ بھی تھا۔ لیکن بس کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو گئی تھیں۔ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو سارے عہدے ختم، اب ایک عام تائب کی طرح۔ یقین کرو وہ چودھری غلام رسول، ہمارے جوتے پھٹ جاتے تھے نا، خود اٹھا کے لے جاتا تھا موچیوں کے پاس اور پیوند لگوا کے آ کے دیتا تھا اور کہتا تھا میرے لیے اس سے بڑا فخر کیا کہ میں ایک دینی طالب علم کے جوتے کو پیوند لگاؤں۔ چودھری غلام رسول رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ غضنفر گوندل، اس کا بابا، اس کا والد جو تھا وہ الطاف، چودھری الطاف تھا۔ چودھری الطاف کا والد چودھری غلام رسول تھا۔ تو لوگ طالب علموں کی خدمت کر کے اپنے لیے آخرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور تو ان کی توہین کر کے جنت جانا چاہتا ہے۔ قدر کرو، انہی سے کل سیستانی پیدا ہو، انہی سے کل محمد سے ڈھکو پیدا ہوگا، انہی دال کھانے والوں سے کل ملک اجاز پیدا ہوگا۔ یقین کرو یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس وقت میں پڑھتا تھا رسائل ہماری ہے، کتاب فقہ ہے، تو اس کا باب طہارت میں پڑھتا تھا، باب طہارت میں اتفاقاً۔ اور جب میں درس پڑھتا تھا تو چودھری صاحب کھونڈے کی ٹیک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ درس سنتے تھے نا، تو وہ طہارت کے مسائل آئے نا، اور جب درس ختم ہوا
تو چودھری دی ڈھا نکل گئی. کہتا ہے ہاں اپنا تو کچھ نہیں بچیا، پر ساڈے واسطے اتنے بریک مسئلے بھی دس گئے کہ لیٹرین میں پہلے قدم کون سا رکھنا ہے، بعد میں کون سا رکھنا ہے. گل انہی ہے، اپنا تو کچھ نہیں بچا لیکن دین بچ گیا. میرے بھائیوں اور بزرگ ہو، مجھے